السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ ہر کلاس کے شروع میں یہ دعا پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی یقیناً آپ لوگوں کو بھی سب کو آتا ہوگا، لیکن ونس ان وائل ہم لوگوں کو دہرا لینا چاہیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے حق کو حق سمجھنا یا دیکھنا اور اس پہ چلنا۔ تو اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس سیشن میں یا اس کلاس میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک تو یہ کہ ہمیں حق کو حق دکھا تاکہ ہم صحیح چیز سیکھ سکیں انشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جو علم ہم سیکھیں اس سے ہمیں وہ والا علم نہ دے جس سے ہمیں نفع نہ ہو، یا جس سے ہم لوگ اللہ کے مزید متقی نہ بن جائیں، اور ایسی کوئی دعا نہ ہو جو ہم سے قبول نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ 2-3 دعائیں جو میں شروع میں کرتا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز کو صحیح دکھا انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو ہماری نظروں کے سامنے ہی غلط دکھا تاکہ ہم ان سے بچتے رہیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ So welcome to the Islamic History course Connecting the Dots۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں پہلا سیشن موڈیول 3 کا کور کیا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے شروع کی تھی۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، سیرت سے سیرت النبی کو، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ جسٹ 2-3 اناؤنسمنٹ کہ کلاس جو ہے انشاءاللہ سب کا یہی کنسنسس تھا کہ رمضان کے دوران کلاسز نہ ہوں تاکہ لوگ اپنی عبادات پہ اور تراویحوں پہ اور قیام اللیل پہ توجہ دے سکیں انشاءاللہ۔ تو کلاس تو نہیں ہوگی ریگولر، لیکن یہ کہ میں انشاءاللہ کچھ سیشنز کوشش کروں گا کچھ قرآن کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں آپ لوگوں کو بھیج دوں ریکارڈ کرا کے، اور پھر یہ کہ جسٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹیو انشاءاللہ میں آپ کو ایک آدھا اسائنمنٹ اور کوئز بھی دوں گا، کوشش کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ وہ آپ کو رمضان کے دوران بھی ہیلپ کریں گے، قرآن کے بارے میں معلومات ہوں گی اور رمضان کے بارے میں۔ تو پھر اگلی کلاس جو ہوگی وہ مئی 8 کو ہوگی، یعنی سنڈے مئی 8 جو کہ رمضان کے بعد عید کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ حضور اکرم کی زندگی، لائف آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ان کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی جوانی اور یہ سارے واقعات کور کر لیے تھے۔ آج جو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ اب ان کی عمر 25 سال ہو چکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ہم ان کی شادی کے ذکر سے پھر آگے چلیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک بہت امیر خاتون تھیں، امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں، اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا تھا، یعنی تاجر بن کے شام کی طرف بھی گئے تھے، اور ان کے جو ایجنٹ تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا، اور اس کا ذکر ہم لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھیے 4 جنریشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد، پھر ان کے والد اسد، پھر ان کے والد عبد العزیٰ، اور پھر قصی جو تھے یہ عبد المناف کے بھی والد تھے اور عبد العزیٰ کے بھی، تو ان کے سمجھے 2 بیٹوں سے پھر یہ خاندان چلے،
اس طرف جو ہے ان کے عبد مناف کے بیٹے ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا خاندان آپ سمجھیے قریش قبیلہ ہی ہے، قریش کا ہی خاندان ہے، اور یہ اوپر سے پھر یہاں سے کمپلیٹ وہی اینسسٹرز ان کے چلے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی شو کیے تھے. اچھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بہت سے پروپوزلز آئے، کیونکہ وہ امیر بھی تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں، بہت مشہور تھیں مکہ مکرمہ میں. اور تو ان کے پاس جتنے بھی رشتے آتے تھے وہ سب کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، کیونکہ اپیرنٹلی شی واز لوکنگ فار اے مین کہ جو بہت ہائر کوالٹی کا ہو، آنےسٹ ہو، اس کے اندر انٹیگریٹی ہو، سمجھداری ہو، نیک ہو وہ، اور پھر کیریکٹر اور مورالٹی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تو حضرت خدیجہ جتنے رشتے آتے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیتی تھیں. تو اس کے بعد پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا، تو انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے ذکر کیا، تو انہوں نے ان کی تعریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ریکمینڈ کیا ان کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے کلوز فرینڈ تھی نفیسہ بنت منیہ، تو اس کے حضور اکرم سے بات کریں تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. تو لیکن یہ کہ جب انہوں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ابھی تک شادی آپ نے کیوں نہیں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس انف ایکسپینسز میرج کے نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ایکسپینسز کوئی پورے کر دے اور آپ کے پاس آ جائیں، اور پھر آپ کو اگر ایک نیک خوبصورت خاتون ایک اچھی پوزیشن والی مل جائیں، تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ خدیجہ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پہ ایگری کر لیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بزنس بھی کر چکے تھے، وہ خود بھی ایک اچھے کیریکٹر کی خاتون چاہتے تھے کہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان میاں یا بیوی دونوں جب پروپوزل کسی ایک کو بھیجتے ہیں یا دوسرے کو بھیجتے ہیں، تو ان کے اندر مین چیز جو کہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ یعنی ایک مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کی والدہ ہوں گی، اور عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کے والد ہوں گے، تربیت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے. تو یہ سوچ جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر بیدار تھی. حالانکہ ابھی آپ سمجھیے کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جو نیکی اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے، وہ سب اب جھلک رہی تھی، اور ایک دوسرے کو اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے گئے اپنے انکل کے ساتھ، اور ان کے چچا بھی تھے اور حضور وسلم کے چچا بھی تھے، تو دونوں کے ساتھ میں ملنے گئے، پروپوزل پیش ہوا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. حضور وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. اس 40 سال میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی عمر 28 برس تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ان کی عمر اس وقت 40 برس تھی، کیونکہ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اور ان کی جو ہے یہ تیسری شادی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. تو وہ شادی کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ 25 سال تک انہوں نے ساتھ زندگی گزاری. اور اس 25 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی دوسری شادی کا نہیں سوچا. حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ وہاں پہ ایک وقت میں کئی شادیاں ہو سکتی تھیں، ایون کہ اسلام سے پہلے، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر سوسائٹی میں عام تھی یہ بات. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی بھی نہیں سوچا بھی نہیں کہ میں کوئی دوسری شادی کروں گا. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضور اکرم کی دوسری شادیاں ہوئیں. تو ان کے آپس میں 6 بچے ہوئے، جن میں جو ہے قاسم، زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ. یہ میرے خیال میں ایک نام یہاں مسنگ ہے، ابھی اگلی والی سلائیڈ میں آپ کو بھی میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں. اب ان کے شادی کے بعد کی زندگی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے، تو جو قریش کا قبیلہ ہے انہوں نے سوچا کہ کعبہ شریف کی کافی اس میں کریکس آ گئے ہیں، اس کی بلڈنگ میں کچھ ریسنٹلی فلڈ وغیرہ آیا تھا، سیلاب آئے تھے، تو اس سے کعبے کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا تھا. تو اس زمانے میں جب وہ 35 سال کے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زمانے میں قریش نے سوچا کہ اس کی مرمت کی جائے. لیکن چونکہ اب ظاہر سی بات انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ہمارے خدا جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کی بلڈنگ کو ہم توڑ رہے ہیں یا ان کو نکال کے مرمت کر رہے ہیں اور پھر رکھ رہے ہیں. تو بہت زیادہ اسکیپٹیکل تھے. لیکن بہرحال
انہوں نے سوچا کہ اگر اس سے تو بہتر ہے کہ یہ گر جائے بلڈنگ تو وہ ہمارے جو بت ہیں یا خدا ہیں وہ ہم سے اور ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں انوالو تھے اور باقاعدہ اس میں جب پتھر لے کر آ رہے تھے تو اس میں بھی شامل تھے, وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کعبہ جو ہے تقریباً اس زمانے میں کوئی فٹ اور انچز تو نہیں تھے, تو بتاتے ہیں کہ 9 arms لانگ, تقریباً 9 ہاتھ لمبا تھا وہ. اور پھر قریش نے اس کو ڈبل کر دیا تھا, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اب اس میں اتنے لوگ طواف کرنے آتے ہیں اور عبادت کرنے آتے ہیں, اور ہمارے اس وقت تو وہ سوچ رہے ہوں گے ہمارے بت بھی اور زیادہ آئیں گے, تو انہوں نے اسے 18 ہاتھ لمبا کر دیا تھا. پھر تقریباً جس فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو تقریباً 90 سال کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ مکہ کے خلیفہ, وہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے کہ کس وقت جب بنو امیہ کی حکومت تھی, تو انہوں نے جب بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول نہیں کی تھی, تو وہ مکہ کے اور مدینہ کے خلیفہ بن گئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے پھر اس کو دوبارہ سے اس کعبہ کو ریبلڈ کیا تھا, اور اس وقت جو ہے انہوں نے اس کی لینتھ 27 arm یعنی 27 arms لانگ رکھ دی تھی. اچھا, اب موقع آیا کہ حجر اسود کو کیا کرتے وہ سب بھی نکالنا پڑا تھا, جب اس کو بنا رہے تھے تو حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھنے کا وقت آیا. تو ایز یوزول وہ قریش کے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے. ان سب نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا آنر ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے, تو اگر کوئی ایک سردار رکھے گا تو دوسرا فیل کرے گا. تو اس میں تھوڑی سی ناچاقی پیدا ہو گئی, اور جو ہے تھوڑا لڑائی جھگڑا پیدا ہوا, تھوڑی گرما گرمی ہوئی, اور تقریباً 4-5 راتیں گزر گئیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب بہت ہیٹڈ قسم کے لوگ اب تیار ہو گئے لڑنے مرنے کے لیے. تو کسی عقلمند آدمی نے یہ کہا کہ بھئی اس کو کس طرح سالو کرتے ہیں کہ جو بھی مسجد میں صبح صبح جلدی آئے گا تو وہ اس کا فیصلہ کرے گا, وہ آربیٹریٹ کرے گا, وہ بتائے گا کہ بھئی ہم اس کو کیسے سالو کریں. اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکمت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو دوسرے دن صبح مسجد میں آئے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے اس ڈسپیوٹ کو آربیٹریٹ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اس کو ڈیل کریں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایک بڑا سا گارمنٹ کا ایک کپڑے کا پیس لے کر آؤ, اور اس کے اندر تمام سرداروں کو کہا, تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ تم لوگ اس کے ایک ایک کونا پکڑ لو, اور بیچ میں اس کے حجر اسود رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے اس کو حجر اسود کی جگہ کے قریب لے گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اسے لگا دیا. اور اس حکمت کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ, بہت بڑی لڑائی, بہت بڑی خونریزی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے اور ان کی سوچ سے, ان کی اچھی سوچ سے, کیونکہ ان کی ہمیشہ سے بچپن سے یہی سوچ تھی کہ بلا وجہ قبائل میں اور آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ نہ ہوا کریں. اچھا, اب تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اوور آل عرب کا کیا حال تھا. عرب جو لوگ تھے اور عربین پیننسولا میں رہتے تھے, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مورل ایشوز تھے, کیونکہ انہوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تھا, اپنے پرانے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے, اور وہ صرف ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہمیں دولت کمانی ہے اور انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, یعنی کہ ہمیں فن کرنا ہے لائف میں. جو کہ آپ اگر اس کو ریلیٹ کریں آج کی دنیا سے, تو آج بھی زیادہ تر مسلمان بھی ان کی زندگیوں میں ان کا ایم آف لائف یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں اور پھر ہم اس میں فن کریں, ہم عیاشی کریں, ہم دولت کے بل بوتے پہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں. تو اس زمانے میں تو اللہ کا کوئی پیغام بھی ابھی ریسنٹلی نہیں آیا ہوا تھا, تو پوری قوم تقریباً اسی میں مبتلا تھی, اور وہ لوگ شرابیں پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, عورتوں کو بہت ہی غلط طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے, اپنی بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو زمین میں دفن کر دیتے تھے. مطلب سوشلی مورلی ہر لحاظ سے وہ بالکل لو لیول کے اوپر تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی کہ جہاں پہ اس سے زیادہ جاہلانہ اور اس سے زیادہ ڈارک ایرا جو ہے وہ پروبیبلی پوری ہسٹری میں یا پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور اسلام کی روشنی پھیلی, اور کس طرح سے یہی وہ قوم تھی جو دنیا کی بہترین قوم بن گئی.
اور ایک بات اور تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی بلیو نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے اس دنیا ہی میں ہے, تو اگر تم طاقتور ہو تو ظلم کرو دوسروں کے اوپر, اور اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو عیاشی کرو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی پلیجرز آف دس دنیا ہیں, جو بھی خواہشات ہیں اپنی, ان کو پوری کرو. اور ظاہر بات ہے اس سوچ کی وجہ سے پھر امیر اور غریب میں بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بیسیکلی امیر اور غریب کے درمیان جو ایک ہیوج گیپ پیدا ہو گیا تھا, ایک ون آف دا میجر ریزن واز کہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اور جو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا اور خیرات کا اور ان سب کا جو سسٹم ہے اسلام میں, وہ بیسیکلی یہی ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر نہ ہوتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر نہ ہوتا چلا جائے. تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو پیسہ دیا ہے اس میں باقاعدہ حق رکھ دیا ہے غریبوں کا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری ملکیت ہے, ہم نے جو کما لیا, محنت سے کمایا, یہ سب ہمارا ہے. ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی آزمائشیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں زیادہ پیسہ دیا ہے, ہماری ضرورتوں سے زیادہ مینز دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہو جانا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ ہمیں بہت سے غریبوں کا حصہ دے دیا ہے. تو اب ہمیں ان غریبوں کو, سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے, اس کے بعد پھر دوسرے پڑوسیوں کا اور باقی آپ کے دوست احباب کا. تو اس لحاظ سے اس دولت کو اگر آپ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو معاشرے میں پھر یہ رچ اینڈ پور کا گیپ ختم ہو جائے گا اور ایک بہت ہی پیسفل معاشرہ بن سکتا ہے. یہی اسلام کا پیغام تھا. اور پھر ان کے جو غلام تھے, غلاموں کا سلسلہ تو چل رہا تھا پہلے سے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غلاموں کو آزاد کرنے کی ثواب کی بات بتائی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے غلاموں کو آزاد کرنا. اور اگر غلام ہیں آپ کے تو ان کو اپنے جیسا ٹریٹ کریں, اپنے بچوں جیسا ٹریٹ کریں, اپنے ساتھ کھانا کھلائیں, جو آپ کھائیں وہ انہیں کھلائیں, جو آپ پہنیں وہ انہیں پہنائیں. تو یہ ساری چینجز تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بعد لے کر آئے. تو یہ سارا معاشرہ سمجھ لیے عرب کا معاشرہ ایسا چل رہا تھا. لیکن ان کے اندر بھی ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاشرے میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. اب وہ دینی لحاظ سے تھے اور اخلاقی لحاظ سے تو اتنے وہ تھے, لیکن ان کے اندر کچھ خاندانی روایتیں تھیں, جیسے بہادری تھی. اب وہ زیادہ جب لڑائی کرتے تھے تو وہ ایک سے ایک بہادر تھے. ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتے تھے. کسی بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو وہ مطلب بھاگتے نہیں تھے بلکہ بہادری سے لڑتے تھے. اسی طرح سے ان کے اندر فیتھ فلنس تھی. اگر انہوں نے کسی کو اپنا دوست کہہ دیا, ان کے قبیلے میں کوئی آ گیا, ان کے خاندان میں کوئی ایڈ ہو گیا, تو پھر اس کے ساتھ فیتھ فل رہتے تھے, بہت زیادہ باوفا ہوتے تھے. اسی طرح سے ٹروتھ فلنس اس لحاظ سے تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو پھر وہ اس کو پورا کرتے تھے. حالانکہ یہ دینی لحاظ سے ان کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن بس چونکہ پروبیبلی خاندانی اور معاشرے کے لحاظ سے یہ چیز ان کے اندر بھری ہوئی تھی. اسی طرح سے مہمان نواز تھے. اب مکہ مکرمہ کا جو معاشرہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ قریش قبیلے کے پاس اور پھر بنو ہاشم کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کعبے کی یعنی کہ میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہوا, تو وہ لوگ اس میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. تو تمام برائیوں کے ساتھ ان کے اندر یہ باتیں تھیں. اب یہ باتیں مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی معاشرے کے لوگ جب مسلمان ہوں گے تو ان کے اندر جو یہ ساری کوالٹیز تھیں یہ مزید نکھر کے آئیں گے. اگر وہ بہادر تھے تو وہ اتنے بہادر ہو گئے کہ حق کی آواز پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوائٹ کرنے پہ وہ جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق میں لڑ کے شہید ہو گئے. انہوں نے پھر اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے بھاگنے کی نہیں سوچی. اسی طرح سے ان کے اندر سارے جو ورچوز تھے, جو ایٹریبیوٹس تھے, وہ پھر نکھر کے سامنے آ گئے جب ایک دفعہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جو میں نے ذکر کیا تھا, اب اس میں دیکھیے ان کے 6 بچے تھے حضرت خدیجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم. پھر ان کی 4 بیٹیاں لگاتار ہوئیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, اور پھر ایک بیٹا ہوئے عبداللہ. اور پھر ان کی ایک اور بیوی تھی ماریہ قبطیہ. ان کا ذکر ہم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادیوں کا ذکر کریں گے تو تفصیل سے کریں گے ان تمام ازواج مطہرات کا. تو ان کے ساتھ ایک بیٹے تھے ابراہیم. اچھا, اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ قاسم, عبداللہ اور ابراہیم اپنے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا آگے ہوتا, یہ سب ہم سوچتے ہیں, اللہ عالم اللہ کی کیا حکمت تھی, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو
کیا پتا کہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگتے، ان کو کچھ بہت ہی بڑھا چڑھا دیتے اور اس قسم کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ ان کے خاندان میں ان کا کوئی بیٹا بھی انفنسی بچپنے سے زیادہ زندگی نہیں پایا. باقی ان کی بیٹیاں سب کے سب رہیں، اور پھر حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اچھا، ان کے تینوں بیٹے تو قاسم، عبداللہ، ابراہیم کا تو انتقال ہو گیا جیسے میں نے ذکر کیا. حضرت زینب جو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبدالعاص سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ اسلام سے پہلے تھا. تو جب اسلام آیا، جب حضور اکرم 40 سال کے ہوئے اور اسلام نبوت ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی چاروں بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن حضرت زینب کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بلکہ انہوں نے بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور پھر وہ اس میں وہ پرزنر آف وار بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے زینب کے وہ شوہر تھے، وہ چاہتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں، لیکن ان کی محبت میں انہوں نے جب وہ اس کے لیے فدیہ دیا جا رہا تھا، رینسم دیا جا رہا تھا، تو حضرت زینب نے کچھ پیسے اور اپنا ایک نیکلس جو ان کی ماں نے ان کو شادی کے وقت دیا تھا وہ بھیج دیا اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کو لے کے میرے شوہر کو رہا کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز سنی اور دیکھی تو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہ کنڈیشن دی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن تم میری بیٹی کو مکہ مکرمہ جا کے مدینہ منورہ بھیج دینا. یعنی کہ اگر تم اس اسلام لانا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ساتھ آ کے رہو، لیکن اگر تم نہیں لانا چاہتے تو تمہاری بیوی نے تمہارا فدیہ ادا کر دیا ہے، تم بس میری بیٹی کو یہاں بھیج دینا. پھر بعد میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر وہ مدینہ منورہ ہی آئے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہ کے پھر ان کا انتقال ہوا. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں بیٹیاں تھیں جو ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا. یہ ان دونوں سے ان کا بعض روایات میں ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، بعض روایات میں ہے کہ منگنی ہو چکی تھی، اللہ عالم. لیکن جب اسلام آیا تو ابو لہب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو فوراً سے طلاق دے دو. اب ظاہر ہے بیٹی کی طلاق کا معاملہ جو ہے پیرنٹس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ امر ہوتا ہے، بہت ہی شاکنگ بھی ہوتا ہے، تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان تھے، جب ان کی دو بیٹیاں ایک ساتھ ڈائیورس ہو کے گھر آئیں تو وہ بہت تکلیف میں تھے. تو اس کے بعد لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت رقیہ سے شادی کی، اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے حضرت ام کلثوم سے شادی کی، یعنی دوسری بیٹی سے. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں، the possessors of two lights، یعنی کہ دو نور تھے ان کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں جو ان کے نکاح میں آئیں، تو اس وجہ سے دو نور کے لحاظ سے ان کو ذی النورین بھی کہتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پھر ہم تھوڑی سی تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے. اچھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آ گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت چھوٹی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اور ضابط انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور پھر بعد میں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے اسلام کے چوتھے خلیفہ سے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے، تو وہ ہجرت کے 2 سال کے بعد ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور وہ پھر مدینہ منورہ میں رہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھیں، بہت محبت کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے تھے. تو حضور اکرم کے انتقال کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت 6 مہینے کے بعد حضور اکرم کے انتقال کے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اچھا، ایک واقعہ اور جو لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن تفصیل نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا ہم کو کچھ ایسے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جن کیریکٹرز کا بہت بڑا حصہ ہے تاریخ میں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کیا. اب یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے لیے حضور اکرم کی زندگی میں. حضرت زید جو تھے، اور ان کا یہ واحد ان کے کمپینین صحابی ہیں، ایکچولی غلام تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پھر وہ صحابی ضابطے رہے. تو یہ سے واحد صحابی ہیں جن کا قرآن شریف میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، حضرت زید بن حارثہ کا.
حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ جو تھے وہ اور ان کی والدہ جو تھی صداع بن طالبہ تھی، اور وہ کلب ٹرائب، یعنی کہ جو حضور اسلم کے اگر اینسسٹرز میں دیکھیں تو اس کا ایک ٹرائب تھا کلب، اس میں اس کو بلانگ کرتے تھے نارتھ عربیہ، یعنی آپ سمجھیے فلسطین کے قریب کہیں. اور ان کے کچھ اینسسٹرز جو تھے وہ افریقہ سے آئے تھے، یعنی ڈارک اسکن تھی ان کی. تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں ایک سفر میں لے کے گئیں جہاں پہ کچھ ڈاکوؤں نے اٹیک کر کے ان کے سارا مال دولت چھین کے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا. کیونکہ اس زمانے میں اس طرح بچوں کو جو ہے اغوا کر کے بیچ دیتے تھے غلاموں کی شکل میں، اور پھر دوسرے لوگ ان کو ساری زندگی غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے اور ان پہ پھر ظلم بھی بہت کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو پھر بیچ دیا، اور پھر وہ اس طرح ہوا کہ سیریا میں کوئی شخص تھا جس نے ان کو خرید لیا تھا. کچھ عرصہ گزر گیا، وہ تھوڑا سا بڑے بھی ہو گئے حضرت زید. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ سیریا گئے. تو انہوں نے ایک اس طرح اپنی سمجھیے کہ اپنی آنٹ کے لیے، انہوں نے حضرت خدیجہ کے لیے ایک غلام خریدا اور کہا کہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو انہوں نے حضرت زید کو خرید لیا، خرید کے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسے گھر لے کر آئیں انہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند آیا بچہ، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہ گفٹ کیوں نہیں کر دیتی، یعنی کہ یہ میرے یعنی کہ یہ غلام جو ہے مجھے دے دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک، تو انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا. تو اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونرشپ میں آ گئے. اور ان سے پہلے جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا برکہ، جو ایتھوپیا کی تھیں، لیکن ان کا لقب ام ایمن تھا. یہ وہ ہیں جو حضور رسول کی پیدائش کے وقت بھی موجود تھیں. حضرت عبداللہ کی غلام خاتون تھیں یہ، اور اس کے بعد ساری زندگی یہ حیات رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ گھر ہی میں رہتی تھی، خدمت کرتی تھی سب کی. تو آلریڈی آپ کے پاس سمجھے 6 بچے تھے، جن میں سے 4 بیٹیاں رہ گئی تھیں. اس کے بعد پھر حضرت زید ام ایمن بھی تھیں. پھر حضرت زید کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا، اڈاپٹ کر لیا، تو کچھ ہی عرصے میں پھر ان کو، اس میں بھی روایات ہیں کہ انہوں نے فوراً سے انہیں آزاد کر دیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ ابھی جو واقعہ آئے گا ان کے والد جب لینے آئے تھے اس وقت آزاد کیا تھا، اللہ عالم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اچھے طریقے سے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے، محبت کرتے تھے اور اس کی تربیت کر رہے تھے. تو جب وہ کڈنیپ ہو گئے تھے وہاں سے سیریا سے، تو ان کے والد بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت غم میں ہوئے. وہ شاعر تھے تو انہوں نے شاعری کی، اور گلی گلی میں ان کے لوگ اشعار پڑھتے تھے تاکہ ان کے بیٹے مل جائے کہیں سے. انہوں نے غم کی حالت میں ایک شاعری کی. تو اب یہ شاعری وہاں پہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک شاعری بہت عام تھی اور بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے. تو شاعری میں جب لوگوں نے سنا تو ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، وہ بھی گلیوں میں یہ اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا. تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ حضرت زید حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو وہ فوراً سے حضور وسلم کے پاس گیا حارثہ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے اسے دے دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہارا بیٹا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں بغیر اس کی مرضی کے تمہیں نہیں دے سکتا. تو اس کو ہم بلا لیتے ہیں، اگر اس نے تمہارے ساتھ جانا بہتر سمجھا تو وہ چلا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر تم اسے نہیں لے جا سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اپنے والد کو دیکھ کے لپٹ گئے ان سے. اور پھر اس کے بعد جب ان کے اوپر یہ کوشچن رکھا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر ہچکچائے انہوں نے کہا نہیں، اب میری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں ان کے اندر جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو میری تربیت ہو رہی ہے، جو میں یہاں پہ سکون محسوس کر رہا ہوں، وہ مجھے شاید اب کہیں بھی نہ ملے. تو انہوں نے اپنے والد سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اتنی محبت کے ساتھ، تو ان کے والد بھی پھر اس چیز پہ راضی ہو گئے، اور پھر ان کو حضور اکرم کے پاس چھوڑ دیا. اور اسی وقت ان کے والد کی موجودگی میں ہی حضور اکرم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کعبہ شریف میں لے گئے. کعبہ شریف، حرم شریف، آپ سمجھیے کہ اس زمانے میں ایک کمیونیکیشن ہب تھا. جو بھی چیز کا اعلان کرنا ہوتا تھا وہاں لوگ جا کے کعبہ شریف کے پاس جا کے اعلان کرتے تھے. تو حضور وسلم ان کو لے گئے اور اعلان کیا کہ سب لوگ سن لو کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا میری وراثت میں بھی حق ہے، یعنی کہ میرا بیٹا ہے. یہ جو بھی بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے ہیں، اور جو والد کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر میرے حقوق ہیں. تو اسی وجہ سے بہت عرصے تک ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے رہے.
اور اس کے بعد لیکن پھر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کہ جو اڈاپٹیڈ بچے ہوتے ہیں، جو بایولوجیکل بیٹے نہیں ہوتے یا بیٹیاں، ان کو آپ جو وراثت کے مسائل ہیں ان کے اندر یا وراثت کے حقوق کے اندر داخل نہیں کر سکتے. آپ جو ہیں کسی دوسرے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے. تو اس کے اوپر پھر ان کو ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر اس چیز کو کریکٹ کر لیا، اور پھر لوگ انہیں پھر زید بن حارثہ کہنا شروع ہو گئے. اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت زید کی شادی کا واقعہ. حضرت زید جب ان کے دیکھیں گھر میں رہ رہے ہیں ایز اے غلام تھے، اب ان کو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن پھر وہ آیت آ گئے. لیکن بہرحال وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ بھی رہے ہیں. بالکل بچوں کی طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم یا کوئی غلاموں کی طرح نہیں رکھتے تھے، بالکل بیٹوں کی ہی طرح رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی حضرت زینب بنت جحش. یہ دوسری زینب ہے، ایک تو زینب جو ان کی، تو یہ زینب بنت جحش جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں. تو ان کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید سے کرا دیں، کیونکہ زید سے بہت محبت کرتے تھے وہ. اور حضرت زینب جو تھیں بہت نوبل خاتون تھیں، پڑھی لکھی تھیں، خوبصورت تھیں، تو ان کا معاشرے میں ایک عزت تھی اور اچھے خاندان کو بلانگ کرتی تھیں. زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کزن تھیں. تو پھر قرآن نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ حضرت زید کی شادی زینب سے ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے، اور حضرت زینب خود بھی، وہ یہ چاہتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو جائے. لیکن حضور علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ زید سے ان کی شادی ہو جائے. تو بہرحال اب وہ سب حضور علیہ وسلم کی باتیں تو مانتے تھے، بڑے تھے وہ، تو انہوں نے شادی ان کی زید سے ہو گئی. لیکن یہ شادی چلی نہیں. اب دیکھیں یہ ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے آنے والے مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے میسج ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کو ہر چیز ایسی ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس میں سب کچھ ان کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما رہے تھے، ان کے زید کو اور زینب کو اور سب لوگوں کو. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک دفعہ ان کی شادی کرائی. پھر بعد میں قرآن میں ہی آیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب ان کی طلاق ہو گئی، حضرت زید سے ان کی بنی نہیں. کچھ تھوڑا سا ایک تو فیملی کا، جسی لیے کہتے ہیں نا کہ جوڑ کی شادیاں ہونی چاہیے، وہ ایک غلام سمجھے زندگی گزار کے بڑے ہو رہے تھے. اور بہرحال جو حضرت زینب تھیں وہ بہت اچھے خاندان کو بلانگ کرتی تھیں اور بہت رسپیکٹ تھی ان کی. تو وہ ان کی آپس میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کی شادی چلی نہیں، تو انہوں نے اس کو حضور اکرم کی اجازت سے انہوں نے ڈائیورس دے دی. پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی. اچھا، اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے جو بہت ضروری ہے سب کو پتا ہونا، وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سمجھیے حضور اکرم کے کزن ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. اور آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ زیادہ اچھی نہیں تھی، اور ان کی بہت بڑی فیملی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی رہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے شام کا سفر بھی کیا اور تجارت بھی کی، اور وہ ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. حالانکہ ابو طالب نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ اپنے بھتیجے سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ انسیت رکھتے تھے. تو جب حضور علیہ وسلم کی شادی ہو گئی اور اب الحمدللہ ویل آف ہو گئے، حضرت خدیجہ کی دولت تھی اور گھر تھا، سب کچھ تھا، تو انہوں نے اور حضرت عباس نے یہ سوچا کہ ہم حضرت ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے 2 بیٹوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی اڈاپٹ سے مراد وہی کہ اپنے گھر لے آتے ہیں تاکہ ان کی تربیت اور بھی ہو جائے اور کھانا پینا بھی اچھے طریقے سے ہو جائے اور حضرت ابو طالب کے اوپر بوجھ کم ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گئے حضرت ابو طالب کے پاس، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے جو اس وقت صرف 5 سال کے تھے، اور حضرت عباس جو ہے حضرت جعفر کو اپنے گھر لے آئے جو اس وقت 15 سال کے تھے. تو یہ دونوں نے اپنے اپنے گھر لے گئے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوچیں اب وہ بھی صرف 5 سال کے ہیں، اب ان کی بھی تربیت، حالانکہ وہ تو کزن تھے لیکن بیٹوں کی طرح تھے حضور رسول کے، تو ان کی بھی تربیت گھر میں ہوئی، ان کو بھی بالکل فیملی ممبر کی طرح اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے پالا پوسا. اور اسی طرح سے حضرت زید بھی پل بڑھ رہے ہیں اسی گھر میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پرورش اسی گھر میں ہو رہی ہے. اچھا، اب حضور رسول کی نبوت کا وقت قریب ہے، 40 سال کی عمر میں حضور رسول کو نبوت مل جائے گی. تو اس سے پہلے کے کچھ واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے آپ کو بتوں کی پوجا کرنے سے تو دور رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ان سے نفرت تھی بتوں سے, اور ان کے پاس بھی نہیں جاتے تھے, اور وہ کبھی ایسی چیزوں میں انوالو بھی نہیں ہوتے تھے جو غیر اخلاقی چیزیں ہوتی تھیں. اور ان کی ایک بہت اچھی شادی تھی, بہت خوش تھے وہ شادی میں, لیکن وہ کچھ مکہ والوں کی وجہ سے ان بہت زیادہ پریشان بھی تھے. اور ان کو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تو یہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن تھا یا اسماعیل علیہ السلام کا تھا, یہ اس کو چیزوں کو بھول چکے تھے. تو حضور اکرم کے دل میں ہی نبوت سے پہلے یہ ساری چیزیں پریشان کرتی تھیں ان کو. اور پھر انہوں نے اپنی یہ سوسائٹی کا, چونکہ معاشرہ اتنا خراب تھا اور حضور اکرم کا دل اور ذہن اور روح ان کی اتنی پاک تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک وہ محسوس کرنے لگے کہ مجھ میں اور ان سب میں ایک فرق سا آ گیا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایک رواج تھا کہ جب لوگ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ غاروں میں چلے جاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک غار ہرا تھا تقریباً مکہ مکرمہ سے کچھ میلوں کے فاصلے پہ. اب میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں, تو سبحان اللہ حرم شریف سے اچھی خاصی دور ہے. یعنی آپ گاڑی سے جائیں روڈ سے تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ سوچیں پیدل یا کسی جانور پہ, گھوڑے پہ یا کسی پہ جا کے وہ جاتے ہوں گے, اور وہ اکثر وہاں چلے جاتے تھے اور بعض اوقات راتوں کو بھی وہیں رہتے تھے. اور یہ اچھا خاصا اوپر ہے, یعنی کہ صرف پہاڑ پہ چڑھنے میں تقریباً میرے خیال میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو اس غار میں حضور وسلم جاتے تھے اور اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جو بھی ان کے دل میں ایک تھا کہ کوئی ایسا کریٹر ہے جس نے یہ پوری دنیا کا ایک نظام بنایا ہے, ایک دنیا کو ایک پرفیکٹ نظام کے تھرو چلا رہا ہے, تو یہ یقیناً کوئی اس کا کریٹر ہے. یہ سب ان کے دلوں میں بات آتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کبھی کبھار کھانا لے کے, پانی لے کے چلی جاتی تھی جب وہ وہاں زیادہ وقت گزارتے تھے. اور رمضان کی خاص طور سے راتوں میں وہ ہرا میں تقریباً ہر رات کو چلے جاتے تھے اور اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرتے تھے. اچھا, اور وہ سچائی تلاش کرتے تھے, تلاش حقیقت, جو آج بھی ہمارے پاس ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت کی تلاش میں تھے, اور اس تلاش میں وہ غار میں جاتے تھے, اللہ تعالیٰ سے جو کریٹر تھا اس سے مانگتے تھے, اس سے کہتے تھے. لیکن یہ کہ اب یہ شروع ہو چکا تھا کہ ان کو کچھ خواب آنے شروع ہو گئے تھے, کچھ کبھی کبھار ان کو کچھ آوازیں آتی تھیں, کبھی کوئی روشنی نظر آتی تھی, کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہاں سے کوئی آواز آتی تھی, یا محمد ان کا نام کوئی لیتا تھا. تو اب یہ چیزیں ان کے ساتھ شروع ہو گئی تھی اور ان کو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی بڑھتا تھا اور تجسس بھی بڑھتا تھا. اب ان کو جب انہوں نے غار میں جا کے عبادت شروع کی تو اب ان کے ساتھ یہ چیزیں اور زیادہ ہونے لگی. تو اب ان کو کچھ اندازہ تو تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب دیکھیے آج کے دور میں, یعنی ہم وہ بھی انسان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کے پاس ہمارے جیسے جنوں کی ایگزسٹنس ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو آپ کس قدر خوف میں آ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثبات دیا تھا, حکمت دی تھی اور صبر دیا تھا. تو ان چیزوں کو ڈیل کرتے رہے اور وہ کسی کو زیادہ بتاتے نہیں تھے, صرف اپنی وائف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتے تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو کرسچن تھے, لیکن یہ کہ وہ اصلی عیسائی تھے اس وقت تک کے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح چیزوں کو مانتے تھے. تو انہوں نے جب یہ ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں تو انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے, کیونکہ ان کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہم نے اپنی انجیل میں پڑھی ہیں. اچھا, اب دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے سیشن میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کریں گے کہ 40 سال میں جب ان پہ قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا. تو میں نے یہ سوچا تو اب یہاں پہ ہم بیسیکلی تاریخی لحاظ سے اب ہم یہاں پہ سٹاپ کر کے تھوڑا سا قرآن کے بارے میں سمجھ لیں کہ قرآن کیا ہے, کب نازل ہوا, کیوں نازل ہوا, کتنا نازل ہوا, اینڈ آل دوز سورٹ آف تھنگس, تاکہ ہمیں ایک تو بڑا پرفیکٹ ٹائمنگ بھی ہے, رمضان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے, تو ہمیں رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھیں گے, پڑھیں گے اور پھر اس کا مقصد جانیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا. تو ہم تھوڑی سی اب رمضان کی بات کر لیتے ہیں, یعنی انٹروڈکشن اینڈ ہسٹری آف قرآن, تعارف اور تاریخ قرآن. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی ویلیو پتہ ہو. تو ظاہر کسی چیز کی ہمارے دل میں اگر ویلیو نہیں ہوگی
تو ہم اس کو پھر اتنا امپورٹنس نہیں دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انسان، ہیومن بینگ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے انسان سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس زمانے پھر پرانے واقعات کا ذکر کر کے بنی اسرائیل سے، پھر بعد میں امت مسلمہ کے یا الذین آمنو کر کے ایمان والوں سے۔ تو یہ قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، اور ریزن آف قرآن، اس کی وجہ کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت۔ انسان سبجیکٹ ہے اور انسان کی ہدایت جو ہے وہ اس کا ریزن ہے۔ تو اس قرآن شریف کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن شریف ہمارے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کا سبجیکٹ بھی ہم ہیں۔ اچھا، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی تھیں، اور یہ رمضان کی آخری راتوں میں 10 راتوں میں نازل ہوئیں، اور زیادہ تر لوگوں کا جمع یہ ہے کہ 27ویں شب کو نازل ہوئی تھیں، اور وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور پھر تقریباً 23 سال لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج قرآن شریف نازل ہوا۔ تو تقریباً آپ سمجھے 609 عیسوی سے 632 عیسوی تک حضور اکرم کے وصال تک یہ قرآن شریف نازل ہوتا رہا، اور پھر اس کو کمپلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی جو پہلے دن، جو پہلی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق لے کر آئے تو اس کی 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، باقی اس کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آپ دیکھیے قرآن کی ابتدا کس طرح سے ہو رہی ہے، قرآن کا تعارف کس طرح سے ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی پیدائش کے بارے میں ایک میسج دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی، اس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی چیز ہے، ایک جو ہم ذکر کرتے ہیں وحی کا اور پھر قرآن شریف کے نازل ہونے کا، ایک لوح و قلم کا، وہ تمام ان آیات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس اوریجنل قرآن ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ آج جو ہمارے پاس ہے وہ سمجھ لیجئے اس کی ایک اوتھینٹیکیٹڈ کاپی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ایک مصحف عثمانی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا گیا تھا اور اس کو لکھایا گیا تھا ترتیب کے ساتھ، لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک اوتھینٹک کاپی ہے جو ہمیں بھیجی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ اصلی جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا کانسیپٹ مشکل ہے سمجھنا، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا، اور پھر فرشتوں کے پاس وہ قرآن ہے، جب جو قرآن کا تفصیل ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک لے کے چیزوں کو پاک صاف کر کے اس کو ایک ایسی رحمت والی رات بنا کے اس کو قرآن شریف کو بتدریج بھیجنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت ہی متبرک چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیز ہے جس کو انسان پروبیبلی ابھی تک کمپریہنڈ نہیں کر پایا ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جمع ہوں گے اور جنت میں ہوں گے تو ہمیں پھر اس قرآن کی صحیح ویلیو پتہ چلے گی۔ آج ہمیں ویلیو بتا تو دی گئی ہے، لیکن شاید ہمارے ذہن میں، ہمارے ادراک میں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے نہ آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو الکتاب کہا ہے، that only I have it and it is very great and full of wisdom۔ حکمت کے بھرپور حکمت کے ساتھ ہے، اور بہت ہی کانکریٹ ہے، بہت ہی سمجھیے کہ ترتیب کے ساتھ ہے، اور ایک جو کمپلیٹ جسے آپ کہہ لیں، مجھے کانکریٹ کا ترجمہ اردو میں نہیں آ رہا، لیکن سم تھنگ ویری کانکریٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ قرآن از ان دا ہینڈز آف اینجلز اینڈ ویری ویل پروٹیکٹڈ، یعنی کہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے، اور جس طرح سے یہ آیا تھا، اور یہ اتنی اچھی طرح سے پروٹیکٹڈ ہے کہ کوئی شیطان یا کوئی بھی چیز اس کے اندر جا کے کوئی چینجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔
تو جب ایک اوریجنل چیز لوح محفوظ میں وہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی کاپی، اوتھینٹک کاپی زمین پہ بھیجی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت تک میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو قرآن ایک اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ اچھا، اب قرآن جو ہے وہ اس کی وہ یہ ہے کہ جیسے یہ پہلے آسمان پہ فرشتوں کے ذریعے اتار دیا گیا تھا پورے کا پورا قرآن ایٹ ونس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کی کاپی بنا کے پہلے آسمان تک آ گئی تھی۔ اب یہاں سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتے تھے وہ ایک ایک کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیات آتی گئیں۔ اب ایک وہاں پہ کفار یہ کہتے تھے جب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست کتاب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ پہلے سے تھا محفوظ، تو ان کو ایک رات میں کیوں نہیں بھیج دیا تاکہ اس کی ایک عظمت ہوتی، اس کی ایک ویلیو ہوتی۔ تو اس کے جواب میں اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہیں اور وہ سلولی اس کو جو ہے اپنا خود جا کے لکھتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ لکھ کے انہوں نے کمپائل کیا، اور 23 سال کی جس طرح لوگ کتابیں لکھتے ہیں زندگی میں تھوڑا تھوڑا لکھ کے پھر پبلش کرا دیتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا کہ انسان جو ہے وہ کیپیبل نہیں تھا پورے کے پورے قرآن کو ایٹ ونس ہینڈل کرنے کے لیے۔ ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیات اترتی تھیں تو ان کی کیفیت بہت تکلیف دہ ہو جاتی تھی، ان کو بہت زیادہ ان کے دل پہ بوجھ ہوتا تھا، یعنی کہ مختلف آیات کے وقت مختلف کیفیات بیان ہوئی ہیں، لیکن پہلی دفعہ بھی جب آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیات، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے تھے۔ ایک تو خوف بھی تھا اور پھر اس کے بوجھ سے وہ کانپنے لگے تھے، اور انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ سے کہا تھا زمبلونی زمبلونی، میرے اوپر کمبل ڈالو، یعنی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر کوئی چیز حاوی ہو گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن شریف کی اتنی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن شریف کا مہینہ بنایا ہے، یعنی قرآن شریف کو جو ہم لوگ اس کا جو ہے پورا ریویو کرتے ہیں، قرآن شریف کو سمجھتے ہیں، قرآن شریف کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، قیام اللیل میں پڑھتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ رمضان ایک پاک مہینہ ہے، رمضان کی آخری 10 شب بہت پاک ہیں، اور رمضان کے پھر جس شب میں قرآن شریف نازل ہوا تھا وہ شب قدر بھی کسی انسان کو اگر ملتی ہے تو وہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے اور اللہ کا احسان ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو تلاش کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن کر کے بھیجے تاکہ انسان اس کو ہینڈل کر سکتا۔ پھر اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو لکھوانا تھا، اس کو یاد کروانا تھا۔ اگر اچانک سے ایک چیز اتنی بڑے لیول پہ بھیج دی جاتی تو اچانک سے کون یاد کر سکتا تھا اسے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدھ آیات آتی تھیں، وہ اس کو صحابہ کو سناتے تھے، ان کو یاد کرواتے تھے، ان سے سنتے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ یعنی اس کی پروٹیکشن کا پورا ایک ویری آرگنائز اسٹریٹجک پلان اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو ہمارا عقیدہ بیسیکلی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا ہے، اور اٹ از کمپلیٹ اینڈ پروٹیکٹیڈ، اور بغیر کسی چینجز کے یہ ہر وقت اویلیبل ہوگا انسانوں کے لیے۔ توریت اور قرآن میں فرق یہی کہ توریت ایک لکھی ہوئی پلیٹس پہ آئی تھی، فزیکل اور ایٹ ونس آئی تھی۔ قرآن جو ہے بتدریج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نازل ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کا نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں جس میں پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس طرح سے، تو یہ ساری شروع کی 4 جو ہیں سورہ بقرہ سے یہ مدنی آیات ہیں، جبکہ قرآن شریف تو مکہ مکرمہ میں اترنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کی بھی ایک حکمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بتا دیا تھا۔ ایک تو جو ترتیب نزولی ہے وہ تو پتہ ہی تھا، وہ سب صحابہ لکھتے تھے جو کاتبین وحی تھے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بھی پہنچوا دیتا تھا کہ اس کی دنیا میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ کون سی آیت کس آیت کے بعد آئے گی، کون سی سورت کس سورت کے بعد آئے گی۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس کو کمپائل کیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے اس کو اس آرڈر میں کیا، یہ بات غلط ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں اس کو کمپلیٹ ترتیب جو آج ہے اس کو ہمیں بتا دیا تھا۔ اس طرح قرآن شریف کے بارے میں جو قرآن میں ہی آیا اس کو جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائی واز قرآن ریویلڈ ان عربک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب آپ کو پتا ہے اس زمانے میں عربی بولی جاتی تھی اس معاشرے میں مکہ مکرمہ میں، اور بہت فصحیٰ عربی بولی جاتی تھی، اور قرآن کی زبان بھی اسی ڈائلیکٹ اور اس میں نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ پھر سورہ زخرف کی اگلی آیت میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ ام الکتاب میں ہے ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والی۔ اب یہ ام الکتاب کے وہی ذکر آ گیا جو لوح محفوظ میں ہے کہ یہ تمام کتابوں کی ماں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے سورہ واقعہ میں ہے انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں قرآن میں ہی سب کچھ بتا دیا کہ یہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اسے تم لوگ چھو نہیں سکتے جب تک بالکل پاک نہ ہو۔ اس کا اتارا جانا رب العالمین کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا اس کو۔ تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں شک رکھتے ہو، کوئی مداحنت رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے یہ۔ تو قرآن شریف کی گریٹنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اور اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اب قرآن شریف کی عظمت جو ہے میرے خیال میں اس آیت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ قرآن شریف ایک پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو اللہ کی خوف سے وہ پھٹ جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اور آپ سوچیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک ایک کر کے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ کتنی عظیم ہے کہ اس قرآن کو پورا انہوں نے دل میں لے لیا۔ پھر اللہ نے کیا حکمت دے دی، کیا میریکل دے دیا کہ اس پورے قرآن کو ہم لوگ جب حافظ بنتے ہیں تو اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو صرف یہ نہیں کہ لکھا جائے گا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی رہے گا، تو کوئی کبھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ یہ سورہ دخان ہے۔ سورہ قدر میں پہ سب کو پتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات اگر آپ عبادت کر رہے ہیں پورے رمضان شب قدر کی آپ کو رات مل جاتی ہے، اللہ کا نور نظر آ جاتا ہے، تو آپ سوچئے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بہترین نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، جو قرآن میں آیا ہے ایک ایک لفظ وہ سچا ہے، اس کو کوئی آج تک یعنی سائنس نے اور دنیا نے نہ جانے کن کن چیزوں کو نئے انداز سے ڈسکور کیا، لیکن قرآن شریف کی کوئی ایک لفظ ایک آیت بھی آج تک کوئی ڈاؤٹ میں بھی داخل نہیں ہو سکی۔ یہ ہے قرآن کا میریکل، سبحان اللہ۔ اچھا، آخر میں بس یہ بتا دوں کہ قرآن شریف جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ پورے کا پورا حجاز میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ سعودی عرب کا آپ سمجھیے وہ ہے، یہ حجاز ہے آپ کا، یہ تو آپ کا بحر احمر ہے، پھر یہ نجد ہے، تو سارا قرآن مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اور یہ جو پورا بینڈ بنتا ہے نا حجاز جسے کہتے ہیں، یہاں پہ قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ تو آخر میں بس ایک چھوٹی سی چیز، ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا جو کہ میں نے اس کو لکھ لیا تھا کہ اگر یہ دنیا کا علم یعنی انسانی علم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ علم وحی کا علم ہدایت نہ ہو، یعنی آپ دنیا کی جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ منع نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے اس کی ہدایت کا علم نہ ہو، تو یہ علم بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کی چیزیں اگر آپ قرآن اور حدیث اور اس کی تمام اس کو دل سے نہیں سمجھتے تو یہی چیزیں آپ کو پھر سائنس ہی آپ کو دہریت کی طرف لے جاتی ہیں، آپ اللہ سے کا انکار کر دیتے ہیں، ٹیکنالوجی آپ کو دور لے جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کا علم رکھیں، جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس کا علم رکھیں۔ آج یہ علم شیطانی قوت بن چکا ہے، ظاہر پتہ شیطان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کو یوز کر رہا ہے لوگوں کی ہدایت چھیننے کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کانا دجال کا ظہور ہوگا تو وہ بھی
ایک خاص ٹیکنالوجیکل ایرا میں ہوگا کہ جو ٹیکنالوجی کو اس طرح یوز کر رہا ہوگا کہ جو ہم سب اس کے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے کانا دجال سے، لیکن بہت سے لوگ جو مسلمان ہوں گے اور اچھے مسلمان ہوں گے وہ بھی اس کی چال میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ویلیو اللہ کی وحی سے زیادہ ہوگی، اللہ کے قرآن سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ آج یہ علم شیطان قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آنے والا وہ علم تھا جو علم ہدایت قرآن میں آ کر مکمل ہو گیا، جو ارتقا ہوا ہے، جس کا ایولیوشن ہوا ہے علم ہدایت میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام ہے، حکمت نہیں ہے، یہ احکام ہے۔ جبکہ انجیل میں یہ احکام ہے اور حکمت، جبکہ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ سوری، توریت میں صرف احکام ہے، حکمت نہیں ہے۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور قرآن شریف میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسان حکمت کا متحمل نہیں تھا تو حکم آ گئے، مگر حکمت آہستہ آہستہ آئی۔ تو یہ سب آپ سوچیں، توریت، انجیل، قرآن شریف کی اگر ایک سیکوینس سوچیں تو آپ کو الحمدللہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آج کی اس چیز کو انشاءاللہ آخر میں بس علامہ اقبال کے ایک شعر پہ ختم کروں گا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ اقبال بھی ایک قرآن شریف کے ایک مفسر ہی تھے جنہوں نے بہت بہترین شاعری کی ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی نے مہلت دی تو اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے۔ تو میرے لیے اور آپ مجھے اپنے لیے ایڈوائس ہے اور آپ سب کے لیے کہ انشاءاللہ قرآن شریف رمضان میں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر یہ کہ جتنا بھی پڑھیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس کا ٹرانسلیشن اور تفسیر بھی پڑھیں، کیونکہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جب تک اس کا سمجھ نہیں ہوگی تو ہمارے دلوں پہ اس کا وہ اثر قائم نہیں ہو سکے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس میسج بھیجا ہے۔ اور تھوڑا سا ڈفرینٹ کیجیے اس رمضان میں۔ ہر رمضان میں ہم لوگ ایک خاص روٹین پہ چلتے ہیں، الحمدللہ دورہ قرآن ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ جھوٹ سے دور رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کریں گے، کچھ ایسی چیز کریں گے جس سے ہمیں احساس ہوگا کہ یہ رمضان جو ہے یہ تمام پچھلے رمضانوں سے ہمارا بہتر تھا، کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ رمضان ایسے گزارنا چاہیے جو انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے کچھ دنوں میں، کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اس طرح سے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اور ہماری اس کلاس کا پورا مقصد بھی کنیکٹنگ دا ڈاٹس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو ہم کس طرح سمجھیں، اپنے آپ کو تاریخی واقعات سے کس طرح کنیکٹ کر کے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ ہم اپنی تراویح بھی بعض مذاہب میں جو ہے 8 کی بھی اجازت ہے، 4 کی بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم 20 کیوں نہ پڑھیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی اتنی زیادہ اہمیت رکھی ہے تو ہم قرآن شریف کی تلاوت پوری 20 کیوں نہ کریں؟ یعنی کہ یہ سوچنے والی بات ہے، ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ کیوں چاہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب کہ پوری تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہماری زندگی میں کوئی ایسا چینج آئے جو انشاءاللہ پھر ہم اس کو مینٹین کریں، ہم رمضان کے بعد بھی اس کو اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوال جواب لے لیں گے، اور پھر رمضان میں کوئی کلاس نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگوں سے ان ٹچ رہوں گا میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ تو اگلے رمضان کے بعد پھر ہم سیرت النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔